جب کچھ دن کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جگہ پر خلیفہ بنا کر گئے. اتنے سے ٹائم کے لیے گئے تو خلیفہ بنا کر گئے. اچھا خلیفہ کا مطلب کیا نکلا؟ یعنی کوئی شخص پہلے سے ہو برسر اقتدار، پھر وہ اپنی جگہ کسی کو بٹھا کر جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. جو بعد میں آئے اسے خلیفہ کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ بڑا بیٹا اسے کہتے ہیں خلف الرشید. خلف الرشید جو وارث ہوتا ہے بعد میں آنے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. کوئی پہلے سے ہو اور اس کے بعد اس کی جگہ کے اوپر کوئی لے لے، اس سیٹ پر آ کے بیٹھ جائے تو اسے خلیفہ کہتے ہیں. بالکل آسان ہو گئی گفتگو. اب تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں نہیں سمجھا تمہید کو. اب آئیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب آدم صفی اللہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. پروردگار یہ قانون ہے کہ خلیفہ تب ہوتا ہے جب کوئی پہلے سے ہو. تو میں سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو بتاؤ اللہ نے نبی تو بنایا نہیں، نبی کے لیے کہا نہیں، اس نے کہا میں نے خلیفہ بنایا. خلیفہ کو ہم نے قرآن میں جب ڈیفینیشن کیا اور اس کی تفسیر میں گئے اور تحقیق کی، مطالعہ کیا، سوروں کی ورگردانی کی، پارے ادھر سے ادھر پلٹے، آیتوں کی ریسرچ کی، معجم میں دیکھا، معجم القرآن کو دیکھا، تفسیروں کو پڑھا، کبھی تفسیر المیزان کو دیکھا، کبھی تفسیر نمونہ کو دیکھا، کبھی اردو کے ترجموں کو دیکھا، تو ہمیں اتنا ملا کہ کوئی پہلے سے ہو اور اس کے مقام پر کوئی آ کے بیٹھ جائے اسے خلیفہ کہتے ہیں. اے مسلمانوں یہ تو بتاؤ آدم کس کے خلیفہ؟ مسلمانوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ کہا ہے، کس کے خلیفہ؟ بتاؤ کس کے خلیفہ؟ تو سوچنے لگے. عمل میں کیا جواب دیا سب نے؟ کہ اللہ کس کے خلیفہ؟ اللہ کے خلیفہ. سوچ لیا آپ نے؟ یعنی یہ مسلمان اللہ کی سیٹ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہاں بھی نظر ہے جی. اچھا ان کو یہ نہیں پتا، یہ بتائیں کم سے کم کہ اللہ تو کہیں جاتا نہیں، تب کس کے خلیفہ؟ اور اللہ کا جسم نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ کچھ تو بتائیں. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو پھر آئیں باب العلم تک پہنچیں، اہل بیت تحریر کے دروازے تک آئیں، مشکل کشا کے دروازے تک پہنچیں. آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ آدم کس کے خلیفہ. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ، بعض روایتوں میں 21 مرتبہ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. صحابہ سنتے رہے. سچ فرما رہے ہیں سرکار، سچ فرما رہے ہیں سرکار. ظاہر اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو کچھ آپ لوگ گواہی دے رہے ہیں نا، میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ جو نبی کہہ رہے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول سچ کہہ رہے ہیں. توجہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول سچا ہے. وہی توجہ کریں گے جملے کو. ایک مطلب دے رہا ہوں آپ کے حوالے. چونکہ رسول سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے. اب تصدیق کون کرے؟ مجمع میں کوئی تصدیق کرنے والا نہیں. جب سامنے سے ابو تراب آئے تو آپ نے اس کو سننے کے بعد صداقت اور اس کے بعد تصدیق، اور تصدیق کے بعد آپ نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. آپ بھی سچے، میں بھی سچا. آپ نبی تھے اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، مگر میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو یہ اب کیسے پتا چلے بھائی؟ آپ کو نہیں پتا نا کہ کس کے خلیفہ؟ اللہ اکبر. ہماری جان قربان صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لولانا، چھٹے امام کا ارشاد ہے، لولانا لما عبد اللہ. توجہ کریں گے جملے کے اوپر. لولانا لما عبد اللہ، لولانا لما عرف اللہ. پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت ہی مختصر لفظوں میں تاکہ آپ کو
کے میسج دے سکیں. توجہ کریں جملے کے اوپر. لولانا اگر ہم آل محمد نہ ہوتے, توجہ کریں گے, لما عبد اللہ, اللہ کی پرستش نہ ہوتی, اللہ کی عبادت نہ ہوتی, اللہ کے سامنے کوئی سجدہ نہ کرتا, تسبیح و تحلیل نہ کرتا, تکبیر بلند نہ کرتا, اگر ہم نہ ہوتے. لولانا لما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو وہ نہ پہچانا جاتا. لولانا لما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا. اہل بیت کے مقام کو سمجھا. اہل بیت اس درجے پر فائز ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے, جو اللہ کو پہچانوا رہے ہیں. تو صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا لولانا لما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے, یعنی ہمیں دیکھ کر اگر اللہ سمجھ میں آ جائے تو اہل بیت کہا جاتا ہے. اب میں کیسے کہوں, علی کا کردار جب غور سے دیکھا گیا تو دو چیزوں میں دیکھا گیا. جب ایک رات سوئے تو لوگوں نے رسول سمجھا, توجہ کریں گے, جب ایک شب کو سوئے تو لوگوں نے رسول سمجھا, اور جب ٹھوکر مار کر مردے